ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں کہ جن میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہو، افضل ہو ان 10 دنوں سے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ آپ ماتے ولا الجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان دونوں ہی لے کر اللہ کی راہ میں نکلا ہو اور پھر اس میں سے کچھ بھی اس کا واپس نہ لوٹا، جان بھی قربان ہو گئی، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ ہاں یہ ہے جو ممکن ہے اس کے برابر ہو جائے، ورنہ آپ ماتے کہ جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ ایک تو اس لحاظ سے جو جانتے ہیں کہ اس چیز کا جو اجر ہے، ثواب ہے، جنت کا وہ شارٹ کٹ راستہ، اتنا عظیم عمل کہ جس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمنا کرتے رہے، اور دوسری یہ چیز کہ جس قدر یہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی نہ خون دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مال خرچ ہوتا ہے، اذان ہوئی مسجد میں آئے، نماز پڑھی بغیر کسی قربانیوں کے، بغیر کسی مشکلات کے، الحمدللہ۔ صدقہ خیرات مال جیب میں ہے، اٹھا کر کسی کو دے دیا۔ روزہ بھی اگرچہ گرمی کا لمبا دن بھی ہو، تھوڑی بھوک پیاس لگتی ہے، لیکن پھر بھی جہاد جیسے خطرات اس میں ہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاد جہاں پر انسان کو گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنے کاروبار، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر میدانوں کو نکلنا ہوتا ہے، ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑھ کر اور آفر کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر پیشکش کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو امن و امان میں گھر میں بیٹھے ہوئے، بغیر کوئی خون بہائے، بغیر کوئی جان مال کی قربانیاں دیے، بغیر کسی خطرات کا مقابلہ کیے، اور بغیر کسی چیز کو چھوڑے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہی چند عبادات کر کے آپ جہاد سے زیادہ اجر پا لیں، اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہوگا؟ تو یہ ہے وہ آنے والے دن جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔